الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين متين المبين الكريم والحمد لله رب العالمين. بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، آئیے ہم مراد سب سے پہلے اس آقا انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے آقا وداتا، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، سرزمین چونگا کھار کے تمامی مسلمانوں کی محبت، ساتھی ساتھ استاذ القراء حضرت حافظ و قاری عطا اللہ صاحب قبلہ کی محبت، حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا عبد الجبار صاحب قبلہ کی محبت، حضرت مولانا خورشید صاحب قبلہ کی محبت، ساتھی ساتھ محب محترم حضرت علامہ و مولانا طہارت حسین صاحب قبلہ فیضی کی محبت کہ میں آپ کی دیار محبت میں حاضر آ گیا. حضرات، تھوڑی دیر آپ مجھ سے خطاب سماعت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے بعد ملک ہندوستان کے بہت بڑے بڑے خطبہ، مصلح قوم و ملت سلطان الواعظین حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ مصباحی آرام گاہ میں تشریف فرما ہیں. تھوڑی دیر کے بعد منبر شریف پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا صدام جامی صاحب قبلہ
وہ بھی تشریف فرما ہو جائیں گے. تھوڑی دیر آپ حضرات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اور ہمارے بیچ بہت پرانے اور بہت عزیز شاعر اندلب گلشن رسالت، ہمارے مدھوپور بدھان سبھا کا کھلتا چہکتا مسکراتا حضرت قاری عطا اللہ صاحب قبلہ کی آپ نے نعت خوانی سماعت کی. جب میں مدرسہ سراج الاسلام مدھوپور میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تب حضرت قاری عطا اللہ صاحب قبلہ کی نگرانی میں ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. اہل اسٹیج کا توجہ چاہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سننے کی کوشش کریں کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. محبت کے ساتھ کہہ دو یا حسین. یہ آواز ریٹن جو آ رہی ہے تھوڑی سی اس کو کم کیجیے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. محبت کے ساتھ کہہ دو. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. اور جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین. محبت سے بولو سبحان اللہ. جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حضرات میں نے اس سے قبل بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کیا. قرآن پاک پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ لوگوں سے اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میری قرابت کی محبت. میری قوم کے مسلمانوں، سرزمین چونگا کھار کے سنی مسلمانوں، آج ہم اور آپ اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اور آپ ذکر شہادت حسین کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنا اور کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ صرف نعت خوانی سے انسانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہماری قوم کے لوگ صرف اور صرف نعت خوانی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سنیت بدنام ہو چکی ہے.
اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ نعت کے مخالف نہیں ہوں، نعت اتنی ہی پڑھی جائے جتنی ضرورت ہو، ورنہ وقت ضائع برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ورنہ اسی مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ایک ایک کر کے پوچھوں کہ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، ذرا امام حسین کب پیدا ہوئے تاریخ بتائیے گا، تو آپ لوگ جواب دیں گے، سر جھکا لیں گے، مولانا صاحب آپ کو میں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ بتائیے سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں کہہ دوں امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، امام حسین نے پوری زندگی کتنی گزاری ہے، آپ کی زبان بند ہو جائے گی کہ مولانا صاحب میں نے آپ کو تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں نے آپ کو سوال کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اس لیے میری قوم کے مسلمانوں، ضرورت زیادہ ہے قوم کو نصیحت کیا جائے۔ آپ روزانہ جب سے محرم شریف کا چاند نظر آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن ان میری قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ ان میری قوم کو کیا ملا؟ صرف یہ کہ ہم نے پیسے ختم کر دیے، ہم نے پیسے کو چندے میں دے دیا، صبح پوچھنے کے بعد پتا چلے گا ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوا، ہمیں صرف آواز اچھی لگی، ہمیں صرف ترنم اچھا لگا ہے، ہمیں صرف ان کی آواز کی محبت میں دیکھنے کے لیے گیا ہے۔ میری قوم کے مسلمانوں، افسوس کہ آج میری یہ قوم کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آج قرآن کے ریسرچ کرنے والے، جس کے لیے قرآن اترا نہیں ہے، وہ انسان آج قرآن کو ریسرچ کر کے آسمان میں پہنچ گیا ہے، اور جن کے لیے قرآن اترا ہے اپنے گھروں پر ہے، مسجدوں تک جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور صرف میدانوں میں چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میری قوم کے مسلمانوں، اپنے ضمیر کو قریب کرو، اپنے ذہن کو۔ میں آپ کے آج دسترخوان پر کچھ دے کر کے جانا چاہوں گا، تاکہ آج کے بعد اگر کہیں بھی محرم الحرام شریف کا جلسے پڑھے جائیں اور کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کر کے اگر آپ کو امریکہ، چین، جاپان، لندن کی باتیں سنائے، تو آپ یاد رکھیے گا مولانا آپ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یاد نہیں کیا نصیحت امام حسین کے کردار و گفتار کو، تو پوری دنیا آپ کو ایسے ہی ٹوپیاں پہناتا چلا جائے گا، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میری قوم کے مسلمانوں، جلسے سجائے ہو امام حسین کے لیے، اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، تو کچھ ان کی روح کو ثواب پہنچاؤ، اور خود امام حسین کے صدقے میں کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کیا کرو۔ میری قوم کے مسلمانوں، اگر آپ کا ذہن قریب ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سے آغاز کروں۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی۔ غور سے سنیے میری قوم کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، جس نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے اس نبی سے اعلان فرمایا، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی سے فرمایا اے رسول آپ اعلان فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہے مگر قرابت کی محبت۔
اے میری قوم کے مسلمانوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے اعلان فرمایا، اللہ نے اپنے رسول سے اعلان فرمایا، اے رسول آپ اپنے امتیوں سے اعلان کر دیجئے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے جانثاروں، میرے نبی فرماتے میرے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا، میرے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صدقے میں تمہیں جان ملی ہے، میرے صدقے میں تمہیں اولاد ملی ہے، میرے صدقے میں تمہیں قرآن ملا، میرے صدقے میں تمہیں نماز ملی، میرے صدقے میں تمہیں دولت ملی، میرے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، میرے صدقے میں تمہیں عرفان ملا۔ حد تو یہ ہے کہ میرے صدقے میں تمہیں رحمان ملا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے میرے صدقے میں تمہیں خدا ملا، میرے بتائے میرے ہی طریقے اور راستے سے تمہیں تمہارا رب مل گیا۔ لا اسألکم، لیکن میں اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کیونکہ اے میرے امتیوں میں نے تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہو۔ جب اس پر نظر بریلی کے اعلیٰ حضرت امام و عشق و محبت کی نظر پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ میری قوم کے مسلمانوں، حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے رسول کو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنایا، اللہ نے میرے نبی کو پوری کائنات کا مالک و مولا بنایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا کونین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں اگر کوئی بھیک مانگنے کی غرض سے آتا ہو تو ہر مانگنے والوں کو اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہو۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر سائلوں کی جھولیاں بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے اگر کوئی بھیکھاری بن کر کی آتا ہے تو وہ دینوں دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اگر کوئی جہنمی آیا تو وہ جنتی بن گیا، کوئی کالا آیا تو رش کے قمر بن گیا۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ذہن کو قریب کرنا، میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گیا، عمر آئے تو فاروق بن گیا، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گیا، علی آئے تو شیر خدا بن گیا، اما عرابی آئے تو صحابی بن گئے، غلام تھا تو آقا بن گئے، حبشی تھا تو وہ اپنے وقت کا امام بن گیا، اگر کسی نے انکار کیا تو وہ وہابی بن گیا ہے۔ اس پر جب نظر بریلی کے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور بول پڑے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اما دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میری قوم کے مسلمانوں، ذہن کو قریب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ میرے صدقے میں تمہیں دنیا ملی، اسلام ملا، قرآن ملا، اس کے بدلے میں میرے نبی فرماتے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، لیکن میری قرابت سے محبت، یعنی میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، تم اہل بیت سے محبت کرنا۔ صاف صاف نبی نے نام بتا دیا، اہل بیت سے محبت کرنا، یعنی میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں۔ حضرت
مولا علی سے محبت کرنا، حضرت فاطمۃ الزہرا کی تعظیم و توقیر کرنا، حضرت امام حسن سے محبت کرنا، حضرت امام حسین سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا، شبر و شبیر سے محبت کرنا۔ میری قوم کے مسلمانوں، اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا کہ میرے نواسوں سے محبت کرنا، میرے بیٹوں سے محبت کرنا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اہل اسٹیج پہ توجہ چاہو، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا، ان لوگوں سے محبت کرنا، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس سے استفادہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اتنی بات سمجھ لیا اور اسی کے ضمن میں حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، پورا مجمع مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنو، اللہ اللہ، میری قوم کی ماں بہنیں آپ بھی سنو، میرے جوانوں آپ بھی سننا، توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ اللہ، یہ ہماری جماعت کے علماء ہیں، میں ان سے دعا کا طالب ہوں، اگر خطا ہو تو عطا ہو۔ اللہ اللہ، سرزمین چونگا کھار کے مسلمانوں دل لگا کر سنو، ایسی گفتگو سنو کہ آپ کی سماعتوں نے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، مولانا صاحب ہم حضرت علی سے محبت کریں گے، ہم حضرت فاطمہ کی تعظیم و توقیر کریں گے، ہم اگر امام حسین سے محبت کریں گے، اگر ہم امام حسن سے محبت کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم بیت آل اطہار سے محبت کریں گے، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ میری قوم کے مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، فائدہ کیا ہوگا سنو۔ صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، مشکات ہو، ان صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث سنو گے مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث سنیں گے مسکرا کر سنو۔ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا الی آخر الحدیث۔ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میری قوم کے مسلمانوں، ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تو ان کا فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا، اللہ تعالی خود انہیں اس انسان کو، اللہ خود اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرتا ہوا مرے گا تو وہ مومن ہو کر مرے گا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرتا ہوا مرے گا تو وہ مومن ہو کر کے مرے گا۔ دوسری روایت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، کہ جو آل پاک سے محبت کرتا ہوا مرے گا تو وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ مسکرا کر کہہ دو نا سبحان اللہ۔
کیا فرمایا؟ وہ شہید ہو کر کے مرے گا جو آل پاک سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ آپ ذرا اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، یہ انعام اسی کے لیے ہے۔ اور جو امام حسین کی گستاخی کرتا ہے، جو امام حسین سے بغض رکھتا ہے، پوری دنیا میں آپ نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے نام پر کیوں سبیلے لگاتے ہو، امام حسین کی کیوں جلسے سجاتے ہو، امام حسین کی یاد میں کیوں جلسے کرتے ہو۔ میں ان لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی آپ نے حدیثوں کو پڑھا ہے، واقعی آپ نے کتابوں کا اسٹڈی کیا ہے، واقعی اگر آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، واقعی آپ کے باپ داداؤں نے آپ کو مدرسے میں تعلیم دیا ہے، تو ان علماء کی موجودگی میں گواہ بناتا ہوں، اگر غلط ثابت ہوگا تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ان نادانوں سے کہہ دو، ان گستاخانے، ان گستاخ حسین سے کہہ دو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات کافرا۔ میرے نبی نے فرمایا جو حسین سے بغاوت کرتا ہوگا، جو حسین سے ظلم کرتا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا کہ جو امام حسین سے بغاوت کرتا ہوگا وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ میری قوم کے مسلمانوں، کیا میرے نبی نے فرمایا جو امام حسین سے بغاوت کرتا ہوگا وہ کافر ہو کر کے مرے گا؟ چوتھی حدیث کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے امام حسین پر انگولیاں اٹھانے کی کوشش کیا، امام حسین کی شان میں گستاخیاں کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس انسان کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جس نے امام حسین کی شان میں گستاخیاں کیا ہے۔ میری قوم کے مسلمانوں، جشن شہید اعظم سجانے والوں، اپنے ذہن کو قریب کرو اور آپ کو میں کہتا ہوں خوب جلسے سجاؤ امام حسین کی، لیکن کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کیا جائے، ورنہ آپ روزانہ جلسے سنو گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری قوم کے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، اگر اس مجمع میں کسی سے پوچھا جائے کہ امام حسین کب پیدا ہوئے تو ہمیں جواب نہیں معلوم ہے۔ ہم ڈھول تاشا گانا باجا کر سکتے ہیں لیکن شہید اعظم ذکر حسین پڑھ نہیں سکتے ہیں، سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو یہاں سے پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، سنیے، حضرت امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم بمطابق 4 ہجری کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ غلط، مکہ میں نہیں، مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اس لیے یہی میری قوم ہے، سر ہلانے کی عادت ہے، سر ہلانے کی عادت ہے، کہہ دیے تو ہم بھی کہہ دیے اس پر ہاں، لیکن یاد رکھیے امام حسین کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے بولیے، کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف میں۔ زور سے بولیے، کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف میں۔ کب؟ 5 شعبان المعظم بمطابق 4 ہجری کو۔ یاد رہے گی نا آپ کو؟ اگر آپ کو اسی طرح کوئی جلسے مل جائے اور کہے، کوئی خطاب، کوئی تقریر سننے کو ملے کہ امام حسین 10 شعبان کو پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس لیے میری قوم کے مسلمانوں ذرا سنبھلنے کی کوشش کرو۔ اگر یہاں تک آپ نے سننے کی کوشش کیا تو محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنو میری قوم کے مسلمانوں، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم بمطابق 4 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا
ہوئے، مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، مدینہ شریف میں جب پیدا ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے کانوں میں آذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے آذان پڑھی، جب آذان کے کلمات مکمل ہو گئے، محمد کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، جب امام حسین پیدا ہوئے تو میرے نبی نے امام حسین کے کانوں میں آذان پڑھی، جب آذان کے کلمات مکمل ہو گئے تو میرے آقا نے اپنے زبان مبارک سے لعاب دہن کو نکالا اور امام حسین کی زبان پر رکھ دیا، امام حسین کی زبان پر رکھا اور میرے آقا نے امام حسین کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث کا جملہ ہے، محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، میرے آقا نے زبان پر، امام حسین کی زبان پر اپنا لعاب دہن رکھا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھایا۔ حدیث کا جملہ ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبَّهُ إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ۔ میرے آقا نے امام حسین کے لیے دعا فرمائی، اللہ اللہ توجہ کے ساتھ سننا، اس کے 7 دن کے بعد امام حسین کا نام حسین رکھا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 7 دن کے بعد امام حسین کا نام حسین رکھا گیا، ان کا عقیقہ کیا گیا۔ غور سے سننا میری قوم کے مسلمانوں، حدیث پاک میں موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے، کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام صبر و صبر رکھا، تو میرے آقا نے انہی کے بیٹوں کے نام پر میرے نبی نے اپنے نواسے کا نام امام حسن اور حسین رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام صبر و صبیر رکھا ہے، تو میرے نبی نے اپنے نواسی اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کے نام سے صبر و صبیر کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں صبر و صبیر کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں حسن و حسین کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ سریانی زبان میں صبر و صبیر کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں حسن و حسین کہا جاتا ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ الی آخر الحدیث۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین 2 جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ اب میری قوم کے مسلمانوں، اتنی بات اگر آپ نے سمجھ لیا تو ایک اچھی حدیث سننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور پورا مجمع مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنو میری قوم کے ماں بہنیں، آپ بھی سنو، میرے جوانوں آپ بھی سننا۔ آج ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے، لیکن صرف جھوٹا دعویٰ،
عقلی دعویٰ، اس دعوے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری قوم کے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، میرے آقا نے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ امام حسین سے محبت کرنا، امام حسن سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن میرے نبی نے صرف بتایا نہیں بلکہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ امام حسین سے میں اس طرح محبت کرتا ہوں، امام حسن سے میں اس طرح محبت کرتا ہوں۔ میری قوم کے مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، اللہ اللہ، میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ام الفضل حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، نبی کی چچی جان ہے۔ کون ہے نبی کی چچی کا نام؟ ام الفضل ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزہ محترمہ ہے، ان کی اہلیہ محترمہ ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ام الفضل فرماتی ہے میں ایک دن نبی کی بارگاہ میں پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ زور سے بولو، نبی کی بارگاہ میں پہنچی۔ نبی کی چچی جان حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نبی کی بارگاہ میں گئی، جانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آج رات ہم نے ایک ایسا سپنا دیکھا ہے، آج رات ہم نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو بہت ڈراؤنا تھا، جو بہت بھیانک تھا، جو بہت خطرناک تھا۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں کون کہہ رہی ہے؟ ام الفضل فرماتی ہیں جو نبی کی چچی جان ہے، حضرت عباس کی بیوی ہیں، وہ نبی کی بارگاہ میں فرماتی ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں گئی اور نبی سے کہا یا رسول اللہ، آج رات ہم نے ایک ایسا سپنا دیکھا ہے، آج رات ہم نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو اتنا بھیانک تھا، اتنا ڈراؤنا تھا، اتنا دردناک تھا، اتنا خطرناک تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں او ام الفضل، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے، کون سا سپنا دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ ام الفضل فرماتی یا رسول اللہ، آج رات ہم نے ایک ایسا سپنا دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ اتنا جیسے ہی کہا تو میرے نبی نے فرمایا او ام الفضل، تم نے جو خواب دیکھا ہے یہی حقیقت ہے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ او میری چچی جان، اے ام الفضل، تو نے جو خواب دیکھا ہے یہی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ میرے نبی فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا کو امام حسن و حسین عطا فرمایا۔
اور امام حسین کو ام الفضل کی گود میں رکھا گیا۔ میری قوم کے مسلمانوں، اس کے ضمن میں بہت ساری امام حسین کی فضائل پر حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقائے کائنات کے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سننا غور سے۔ حضرت لیلہ ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ دیکھیے ہماری جماعت کے مقتدر علماء، شورا، خطبہ، نخبہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ حضرات صرف اور 2-3 منٹ آپ مجھ کو برداشت کر لیجئے۔ میری قوم کے مسلمانوں غور سے سننا۔ حضرت لیلہ ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 242 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے صاف اعلان فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حسین کا ذکر کرنا گویا مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، حسین کی یاد منانا گویا نبی کی یاد منانا ہے، حسین سے دوستی کرنا گویا نبی سے دوستی کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہیں سے صاف معلوم ہو گیا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا، جس نے حسین سے بغاوت کیا گویا اس نے مجھ سے بغاوت کیا، جس نے حسین سے لڑائی کی گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے گویا نبی کو ناراض کیا، اور جس نے نبی کو ناراض کیا گویا اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ تو میری قوم کے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم اور آپ اس طرح امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو فرق بتا دوں کہ ہم امام حسین سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے، ہم ڈھول لے کر کے باہر نکل جاتے ہیں، ہم تماشے لے کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو نچاتے ہیں، خود ناچتے اور دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے مسلمانوں، جب کوئی آپ کے گھر کا انتقال کر جاتا ہے، جب آپ کے گھر کا کوئی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے میلاد کرتے ہو، اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہو، اس کے لیے جلسے کرتے ہو، اور نبی کا نواسہ امام حسین شہید ہو گئے تو آپ اس کے نام پر ڈھول بجاتے ہو، اس کے نام پر گانا بجاتے ہو، اس کے نام پر تعزیہ داری کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے گھر کا کوئی انتقال کرے تو ایصال ثواب قرآن پڑھ کر کراتے ہو، جلسے کرا کر کراتے ہو، اما کانفرنس سجاتے ہو، اور نبی کے آل، نبی کا نواسہ امام حسین کی شہادت پر آپ ڈھول بجا رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ اس لیے میری قوم کے مسلمانوں، جلسے سجاؤ، روزانہ سجاؤ، لیکن امام حسین کی کردار کو پڑھ کر سجانا، امام حسین کی رفتار کو دیکھ کر سجانا، امام حسین کی گفتار کو دیکھ کر سجانا۔ امام حسین نے کہاں کہا تھا کہ میرے نبی کے نام ماننے والوں، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے تمہیں ڈھول بجانا ہوگا؟ کب میرے حسین نے کہا؟ نہیں کہا نا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں یہی کہا تھا کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، مذہب اسلام کی شریعت میں آ جائے گی تو اپنی اولاد کو کٹوا دینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے دولت و مکان کو لٹوا دینا، لیکن میرے شریعت پر کبھی آنچ نہیں آنے دینا، میری شریعت پر کبھی آنچ آنے کی کوشش مت کرنے دینا۔ آج میری قوم کے مسلمانوں، امام حسین کے نام پر ہم اور آپ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اور آپ ڈھول تاشا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی عقل کہتی ہے ڈھول بجانا چاہیے تو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس دن بھی بجائیے گا جس دن کوئی آپ کے گھر میں جنازہ بھی پڑا ہوگا، آپ اس دن بھی بجائیے گا جس دن آپ کے گھر میں
کوئی بچے کی لاش پڑی ہوگی آپ اس دن بھی بجائیے گا، جب آپ کا باپ انتقال کر گیا ہو آپ اس دن بھی بجائیے گا، جس دن آپ کے گھر میں تابوت پر کوئی میت لیٹی ہوگی اس دن بھی بجانا، ورنہ خبردار میرے دوست آپ اس محفل پاک اور جلسے سے یہ سبق لے کر کے اٹھئے کہ امام حسین کے نام پر سبیلے لگائیں گے، امام حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کے نام پر تسبیح و تحلیل کریں گے، ان کے بعد نماز میں اس کے لیے دعائیں کریں گے، تب جا کر امام حسین کی روح خوش ہو سکتی ہے، ورنہ ان جیسے عیاشوں کے اڈے پر جانے سے امام حسین کی روح خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ میری قوم کے مسلمانوں معلوم ہے، میں آپ کو ایک پیغام بتا دوں، آج پوری دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بات وائرل ہو چکی ہے کہ ایک انسان کیرلا سے لے کر مکہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان کیرلا سے مکہ پیدل جا رہا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خوب دیکھ رہے ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ جہاں بھی پہنچے گا پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ہندوستان سے پیدل چلا حج کے لیے۔ آج پوری دنیا کا انسان دیوانہ ہو چکا ہے، پوری دنیا کا انسان اس پر عاشق ہو چکا ہے۔ میں اس بندے کے لیے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے حج کو قبول فرما لے، اللہ اس کے حج کو قبول فرما لے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے دنیا کے لوگوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کی یاد میں جلسے کرنے والوں، ایک بندہ پیدل حج کے لیے مکہ نکلا ہے، پوری دنیا دیوانہ ہو چکا ہے، پوری دنیا عاشق ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی امام حسین کی داستان نہیں پڑھی ہے، تم نے امام حسین کی کردار نہیں پڑھا ہے، تم نے امام حسین کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے۔ اما وہ میرا امام حسین ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 25 مرتبہ امام حسین نے پیدل خانہ کعبہ کا حج عطا فرمایا۔ محبت کے ساتھ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ امام حسین نے ایک بار دو بار نہیں بلکہ 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، اور وہ امام حسین کی داستان پڑھو گے تب تمہیں پتا چلے گا انسان پیدل چلا ہے۔ ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن وہ امام حسین کی زندگی کو تو دیکھو۔ امام حسین نے ایک دو بار نہیں بلکہ 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، اور وہ امام حسین صوم و صلات کے بھی پابند تھے، وہ صدقہ و خیرات بھی ادا کیا کرتے تھے۔ میری قوم کے مسلمانوں، وہ امام حسین جو میدان کربلا کی چٹیل میدان پر اپنی زندگی کو راہ للہ میں کٹایا، راہ للہ میں شہید ہو گئے، وہ امام حسین کی زندگی پوری کتنی تھی معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، آج میں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی پوری زندگی 56 سال، کتنا زور سے بولیے، 56 سال 5 مہینہ 5 دن، جمعہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔